اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بچپن سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ بندے کے لیے زبردست موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اپنے گناہ بخشوائے، نیک عمل کرے، ہر خیر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ دروازے پورے مہینے کھلے ہیں تو کون سے ایسے کام ہیں جو کر کر ہم ہر خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک صدقات کے بارے میں ہوگا۔ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے کیا فائدے ہیں، اللہ نے اس کی کیا فضیلتیں بتائی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور گن گن کر مت رکھ، ورنہ تمہیں بھی گن گن کر ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سے مقامات پر فرماتے ہیں، سورہ البقرہ، سورہ ال عمران، سورہ المائدہ، جو لوگ خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ مجھ پر قرض حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو قرض حسنہ کہتے ہیں کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو جو میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70 سے 700 گنا تک میں تمہیں لوٹاؤں گا، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا بے حساب اجر بڑھا دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خرچ کیا کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ حدیث کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو بہت سب سے زیادہ بدتر ہے؟ وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرو، جس نے آپ سے سوال کیا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دو۔ حدیث کا مفہوم ہے، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ مفسرین اپنی رائے میں لکھتے ہیں بہت سی جگہ کہ صدقہ بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی ہو، ذہنی ہو، جو بھی بیماریاں ہیں ان کا صدقہ بہترین علاج ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول آتا ہے کہ تم اس کو بھی دو جو مستحق ہیں، اور اس کو بھی دو جو مستحق نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے جس کا تو مستحق نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ صدقہ دلیل ہوتی ہے کسی مومن کے سچے ہونے کی، کہ وہ یقین کرتا ہے، سچائی کی تصدیق کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ یقین ہوگا کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا تو ضرور انسان اپنی جیب سے نکالے گا۔ صدقہ کرنے والا بہادر ہوتا ہے جو یقین رکھ کر خرچ کرتا ہے، جو یقین کے ساتھ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے جنت ملے گی، وہ جرت دکھاتا ہے مال خرچ کر کے، ورنہ لوگ مال خرچ کرنے میں جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جس نے دینے کا ذہن بنا لیا اس کو اللہ دینے والا بنا دے گا، اور جس نے لینے کا ذہن بنا لیا اس کو اللہ تعالیٰ لینے والا بنا دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان اس کی راہ میں پیش کرتا ہے۔ موت کے بعد بھی بندہ جب خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں صدقہ کروں، کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ صدقہ کرنے کے کیا درجات ہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے آؤں یا میں روزے رکھ کر آؤں، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں صدقہ کر کے آؤں، کاش کہ میں نے صدقہ کیا ہوتا۔ یہ آخرت کی حسرتیں ہوں گے۔ ایک عرب کا مشہور واقعہ جو بہت سنا ہوگا، سعودی عرب کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شارٹ میں آپ کو بس بتا دیتی ہوں، ایک طویل ہے یہ واقعہ۔ ایک سعودی تھا جن کی ماں کافی سالوں سے بیمار تھیں اور وہ کوما میں تھیں۔ ایک دن ان کا بیٹا کہیں جا رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بلی دکھی، تو جس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، تو اس نے رک کر اس بلی کو ڈاکٹر کا دکھایا، اس کی پٹی کرائی اور اس کو کھانا کھلایا، اور پھر وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس ہاسپٹل پہنچا تو دیکھا کہ ماں جو کوما میں تھیں وہ کوما سے باہر تھیں اور سب سے بات کر رہی تھیں۔ تو بیٹے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں اور بیٹے کو بتایا کہ میں بالکل صحیح ہو گئی ہوں، اللہ نے میری آزمائش ختم کر دی ہے، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بلی ہے، اس کا پیر ٹوٹا ہے اور وہ میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو مختصر یہ کہ بیٹا بہت وہ ہوا، اور بیٹے نے ماں کو سارا پھر واقعہ بتایا ہے کہ بیٹے نے سارا واقعہ جب بیان کیا تو جب ایک جانور کی بھلائی کا اتنا بڑا اجر ہے تو سوچیں جو جیتے جاتے انسان ہیں، اللہ نے جن کو اشرف المخلوقات بنایا، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہوگا۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہنوں رمضان آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دفعہ موقع دیتے ہیں رمضان میں کہ ہم کچھ اعمال کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں۔ ہم سب دنیا میں ہر طرح کا رزق چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مال دیں گے۔ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس بات کا بس یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اپنے پر وہ قرض سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں لوٹاتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہوں، اس کا رزق فراغ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی وجہ سے، تو یہ ایک کلیہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو دیتے ہیں اور روکنے والے سے روک لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی روٹی کو شیئر کرنا سیکھیں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، ان کی پریشانیاں دور کر کے دیکھیں۔ جس حیثیت میں بھی آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ بس یقین کا کھیل ہے کہ اپنے یقین کو بڑھائیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ رب کے وعدے سچے ہیں۔ جو کچھ ہمیں قرآن اور حدیث سے خبریں ملتی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ سچ کی تلاش کریں، سچ تک پہنچیں اور پھر عمل کریں۔ ان 11 مہینوں میں جو عبادتیں، جو اعمال ہم نہیں کر پاتے، تو کوشش کریں وہ اس ایک مہینے میں محنت کر کے کما لیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کی آسانیاں مل جائیں گی، تاکہ آگے کے 11 مہینوں میں ہمیں وہ اعمال جو ہم نے اچھے کیے ہیں ان کا اثر ملے۔ اور اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائیں۔